نماز کے بعد وہ مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں جس کا تعلق براہ راست آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے نئے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام فتنوں سے خبردار بھی ہونا ہے اور اس سے بچنے اور نبرد آزما ہونے کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے۔ انہی فتنوں میں سے آج جو تیزی کے ساتھ ایک فتنہ پھیل رہا ہے جس میں لوگوں کی فکر ان کی سوچ کے مطابق پارلیمنٹ کی طرف سے ایک قانونی شکل دینے کی کوشش کی گئی اور اللہ نہ کرے خاتم بدن ہمارے ملک میں یہ قانون کی شکل میں اگر آتا ہے تو اس کے اتنے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی روحانی اقدار بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے جو احکام ہیں عبادت کے، ریاضت کے، زندگی گزارنے کے، یہ سارے قرآن و سنت میں ذکر فرما دیے اور پروردگار نے ان کے لیے بھی احکام ذکر کیے۔ ہم اس شریعت کو مانتے ہیں جو زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرتی ہے کہ جو مرد و زن کے مابین ہے، لیکن ان تمام اصولوں سے ہٹ کر ہمارے ملک میں ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا گیا۔ اس کے کتنے نقصانات ہیں، قرآن و سنت میں اس کی رہنمائی کیا ہے، بس یہ بات کریں گے اور اس کے بعد میں جو سنا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اللہ نے جسے چاہا اسے مرد بنایا، اللہ نے جسے چاہا اسے عورت بنایا۔ اگر کوئی کہے کہ میرے خیالات میرے بنائے ہوئے جو صنف ہے اس سے ہٹ کر ہے تو کسی کی صنف کا اس سے ہٹ کر اس کا خیال ہونا یہ قانون کی حیثیت نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے دوست ہیں لندن میں اسی علاقے سے، وہ وہاں اس وقت جاب کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے یہ پہلے فتنے سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اس پر ریسرچ آرٹیکل لکھیں۔ میں نے کہا یہ فتنہ کیا ہے؟ ابھی پاکستان میں یہ باقاعدہ لانچ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں یو کے میں قانون پاس کیا ہے اور انہوں نے قانون پاس کرنے کے لیے جو ان کے پاسٹر ہیں کرسچن کے، ان کے جو پوپ ہیں بڑے، ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے قانون پاس کر دیا جس کے معاشرے میں بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی مرد وہ چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں اور عورت چاہتی ہے میں مرد بن جاؤں تو وہ قانون کے مطابق جائیں گے اور وہ ادارہ ان کو رجسٹر کرے گا تو وہ مرد اور عورت اپنی مرضی سے اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ، یہاں تک تو آپ بھی سمجھیں گے، اگر آپ سمجھیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے اور اس معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائی پر آپ کہیں گے کہ کیسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کریمی صاحب اگلی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میں ہفتے میں 3 دن مرد اور 3 دن عورت ہوں تو اس کو 3 دن مرد تسلیم کیا جائے گا اور 3 دن عورت تسلیم کیا جائے گا۔ مثلاً اس نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے تو 3 دن اس نے فیمیل کے کپڑے پہنے ہیں کیونکہ اس نے پیر منگل بدھ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا فیمیل، اور اگر بدھ جمعرات اور جمعہ اس نے اپنے آپ کو میل رجسٹر کروایا تو وہ 3 دن میل کے کپڑے پہنے گا اور میل جیسی حرکت کرے گا۔ ایسا قانون اس معاشرے میں پاس ہوا جس کے نقصانات بہت دور تک گئے اور یہی کچھ کنڈیشن اس ملک پاکستان میں بھی۔ اور ظاہر بات ہے اس وقت بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک اسلام کے بنے ہوئے نظام کو جدا کر کے رکھیں اور اسلامی شعار کو ختم کرنے یا نعوذ باللہ لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پاس کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے شریعت سے مطابق کسی بھی انسان کے ذہن میں خیال کا پیدا ہو جانا
یہ کوئی ایسی بات نہیں. یعنی ان کا کہنا ہے کہ ایک مرد ہے اور اس کے ذہن میں خیالات عورتوں والے ہیں، وہ نسوانی حرکتیں کرتا ہے، تو اب اس کا کیا حال ہے؟ ہم اس کا شریعت میں حل بتاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، میں اگر اس کو ظاہر بھی کروں تو کوئلہ بن جاؤں. یعنی وہ برا خیال تھا، بری بات تھی جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہے، اشارہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اس قسم کا کوئی وسوسہ پاؤ تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیطانی معاملے میں مجھے صرف وسوسے کی حد تک ہی رکھا ہے. اسے شیطانی معاملہ سمجھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ فرماتے ہیں. جیسے ایک شخص نے عرض کیا کہ میری برائی کی عادت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو پاس بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری والدہ بھی ہے، تمہاری بہن بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو میں برداشت نہیں کرتا. اور میں پھر تو جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن. ان کے ذہن میں یہ کاؤنسلنگ کے بعد بات بیٹھ گئی کہ اسلام جائز رشتوں کی بات کرتا ہے، اسلام رشتوں کے تقدس کی بات کرتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے احترام کی بات کرتا ہے. یہی وہ وجہ تھی انہوں نے وہ گناہوں سے اجتناب کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے جڑ کر پروردگار نے ان کو ہدایت بھی عطا فرما دی. اب اسلام نے مرد کے احکام بھی ذکر کر دیے. ان کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، نماز کا طریقہ، روزے کا معاملات اور حج کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے، اور خواتین کے بھی ذکر کیے. اور جو ان کے درمیان شی میل ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، اس کے احکام بھی شریعت نے ذکر کر دیے. وراثت میں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی تمام چیزیں کلیئر ہیں. جس دین نے 1400 سال پہلے یہ سارے احکام ذکر کر دیے، پھر وہاں ان لوگوں کا سہارا لے کر کسی بھی ہم جنس پرستی کی اجازت دینا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. دنیا میں کچھ ایسی ایجنسی اور این جی اوز ہیں آسٹریلیا میں، مختلف ممالک میں، جو ہم جنس پرستی کو فروغ دیتی ہیں. اس مقام پر مسلمانوں کو اپنا تھوڑا سا مل کر اتحاد کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں بچ سکتی ہیں. پچھلے دنوں قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا جب اہتمام ہوا تو وہاں ایک ٹیم ایک ایسے طیارے میں بیٹھ کے آئی جس میں ہم جنس پرستی کا لوگو لگا ہوا. تو قطر ایئرپورٹ پر اس طیارے کو اترنے کی اجازت دی تھی. وہ آسٹریلیا کا طیارہ تھا. انہوں نے کہا جاؤ پہلے اس ہم جنس پرستی کا لوگو چینج کرو، پھر ہم تمہیں اجازت دیں گے تم قطر کے ایئرپورٹ میں اتر سکتے ہو. مسلمان اگر اپنی بات سے ڈٹے تو کیوں نہیں اس کی برکات نصیب ہوگی. وہ پھر طیارہ واپس کیا اور اس نے وہ لوگو چینج والا طیارے میں بیٹھ کے پھر آئے. اس سے پوری دنیا میں پیغام گیا کہ مسلمان کبھی ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دیتے. اب چونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو یونیورسٹیز ہیں بہت حد تک لوگ آگے جا چکے ہیں. لوگ اپنے معاملات کو یعنی دین کو بھی عقل پہ رکھتے ہیں. بہت سے دینی مسائل ہم ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں ذہنی صاحب لاجیکل سمجھائیں. ہم کہتے ہیں لاجک عقل ہے اور عقل سب سے چھوٹا سورس آف نالج ہے. ہم جو تمہیں بات بتا رہے ہیں یہ اللہ وحی کی صورت میں نبی کو عطا فرماتا. جو وحی کی صورت میں ملے وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا جو ہماری عقل میں آئے وہ بہتر ہے؟ ہماری عقل تو ناقص ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہاں قطر کے جو ایئرپورٹ پہ وہ نہیں اترنے دیا. انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، تبلیغ کا اہتمام کیا. کتنے ہی لوگ جو صرف میچ دیکھنے آئے جاتے ہوئے ایمان کی دولت بھی ساتھ دے. اس کا مطلب کہ پریکٹیکلی بھی ہم دیکھیں تو آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اسلام کی عظمتوں پہ قائم ہو جائیں. اور یورپ نے اس کا انتہائی شدت کے ساتھ
اس کے خلاف بات کی، مسلمانوں نے کہا کہ ہم تمہارے واسطے 28 دن کے لیے اپنا دین اسلام نہیں چھوڑ سکتے، جس نے آنا ہے اس نے شریعت کے مطابق ہی یہاں بے حیائی سے ہٹ کر میچ دیکھنا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے ہمارے ملک کے اندر جب یہ تیزی کے ساتھ نظام بگڑ رہا ہے اور ٹرانسجینڈر کے نام سے جو لوگوں کے اندر کی فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کے سدباب کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت مطالعہ کی ہمارے پاس جو رہنمائی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور کم عقل اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ انسان کا نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف بلائے۔ اسلام کہتا ہے خواہش نفس کو کنٹرول کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش نفس کی کنٹرول کے لیے مسجد نبوی میں ایک ادارہ قائم کیا جس کو صفہ کا نام دیا۔ اس کے مونیٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ صحابہ بیٹھتے، ہمارے آقا تربیت فرماتے، جب وہ اپنے قبائل میں جاتے تو اسلام کے مبلغ بن کے جاتے۔ گورنمنٹ ایک ادارہ قائم کرے، اگر کوئی خواہش نفسانی کے پیچھے ہے اور وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے، اس بے حیائی کو روکنے کے لیے اس ادارے کا قیام ہو جہاں رکھ کر اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اور اگر کاؤنسلنگ ہو جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے منتقل کرنا، اور جینڈر کا معنی ہوتا ہے ایک کا دوسری صنف کے اندر شامل ہو جانا۔ نعوذ باللہ، جس چیز کو اللہ رب العزت نے چینج نہ کیا اس کو کوئی آدمی اپنے قانون سے کیسے چینج کر سکتا ہے؟ اس میں کیا ہوگا؟ ہم جس پرستی کو فروغ ملے گا، اور اس طرح کے کیسز پاکستان کے اندر آئے جو کہ ابھی ابتدا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی وہ تمام برائیاں جو ہمارے معاشرے میں آنے والے وقت کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس کی روک تھام کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جس دین میں کہا گیا جس مرد نے عورت کی مشابہت اختیار کی یا جس عورت نے مرد کی مشابہت اختیار کی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جہاں صرف سادہ کپڑے پہننے کی اور مشابہت کی اجازت نہیں ہے کہ مرد عورت کی طرح وضع قضا بنا لے اور عورت مرد کی طرح، جہاں اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ مشابہت نہیں، وہاں اپنے جینڈر کو چینج کرنے کی اسلام کہاں اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام نے اس پر ایک خوبصورت طریقہ کار یہ بتا دیا کہ اگر کوئی ایسی برائی کی طرف جاتا ہے یا خواہش نفسانی کی طرف جاتا ہے، اس کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارہ قائم ہو جہاں اس کی کاؤنسلنگ ہو اور اس کو بہتر انداز میں معاشرے میں سرو کرنے کے لیے مواقع دیے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار بڑھتی ہوئی اس بے راہی اور ہمارے معاشرے میں اور جو اضافہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سامنے کل باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے